إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, مجھ سے توبہ کرتے ہیں, مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو, اور اس کی ایک کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں بہنوں, آج کے خطاب کا عنوان استقبال رمضان. رمضان کا ویلکم کیسے کریں؟ اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, کیونکہ اسی سے عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے, کیونکہ اسی سے میزان میں اعمال والا پلہ بھاری ہوگا, کیونکہ اسی سے قدر اور جاہ کا حصول ہوتا ہے, کیونکہ اسی سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا, اور جو تقوی سے محروم ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آج اچھی آخرت صرف اسی کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اے عقل مندو, تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. استقبال رمضان کا, پورے رمضان کا اصل مقصد, اصل روح اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے. جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا, اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آمین کیوں کہا؟ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. تو آخر وہ کون سا عمل ہے
اس کی مغفرت ہو جائے. اور وہ کون سا عمل ہے جس کو چھوڑ کر وہ مغفرت سے محروم ہو جائے؟ تو محترم حاضرین وہ تقویٰ. استقبال رمضان میں اصل روح راحت اور سکون حاصل کرنا. جو شخص تغیرات زمانہ اور خصوصاً مشکلات، پریشانی، مسائل میں مبتلا لوگوں کو دیکھتا ہے یا وہ خود مسائل و مشکلات میں مبتلا ہو، وہ بآسانی یہ بات سمجھ سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے کہ ہر انسان اور وہ خود کسی ایک ایسی چیز کا متلاشی ہے، کسی ایک ایسی چیز کو وہ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے دلوں کو ثابت قدم اور تزلزل کے ساتھ رکھ سکتا ہے. وہ ایسے سرچشمے کا متلاشی ہے جو اس کی پیاس کو بجھا سکے. وہ ایسے سرچشمے کا متلاشی ہے جو اس کی کھیتی کو سیراب کر سکے. وہ ایسے سرچشمے کا متلاشی ہے جو اس کے غم کو دور کر سکے، جو اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو زائل کر سکے. کیونکہ ان مشکلات اور پریشانیوں نے اس کی قوتوں کو ناکارہ بنا دیا. یہ ایسی آگ ہے کہ جس نے خوش اور تر سب کو خاک تر کر دیا. دل کو بیکار، عقل کو بیکار، سوچ و فکر کو بے نور کر دیا. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے ماہ رمضان. انسانوں کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو چیز اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہے، جس کی انہیں تلاش ہے، وہ رمضان المبارک. رمضان جا مقام مرتبے کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. رمضان رکوع اور سجود کا مہینہ ہے. رمضان نفسیاتی راحت اور سکون، روحانی ترقی کا مہینہ ہے. رمضان مساجدوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے. رمضان مساجدوں کو رونق دار کرنے کا مہینہ ہے. رمضان ذہنی سکون، قلبی سکون حاصل کرنے کا مہینہ ہے. رمضان جسمانی شہوت، جسمانی لذتوں کو بالا طاق رکھ کر سوچ و فکر اعمال کرنے کا مہینہ ہے. محترم حاضرین، روزوں کے مقاصد اور اغراض میں ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جسم کی لذتوں، جسم کی شہوتوں کو محدود کر دیا جائے. ہر طائف شخص کے لیے یہ موقع بہترین موقع ہے. ہر رجوع کرنے والے کے لیے یہ موقع، یہ موسم بڑا ہی غنیمت والا ہے. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے روزوں کو فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. رمضان کی اصلی روح تقویٰ ہے. رمضان کا اصل مقصد تقویٰ ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے محترم حاضرین، آج امت مسلمہ رمضان میں ہر چیز ڈھونڈتی ہے، ہر چیز کی کوشش کرتی ہے. اگر کسی چیز کی کوشش نہیں کرتی تو وہ تقویٰ حاصل کرتی. متقی بن جانے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اس کے اشیر کو ابھی تک نہیں پہچانا محترم حاضرین. ایک صحابی رسول راستے سے جا رہے ہیں، ایک عورت کا ان پر دل آ گیا. اس نے انہیں بدکاری کے لیے آفر کیا. آپ اس سے دائیں بائیں ہونے لگے. وہ عورت نے راستہ روک لیا، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. صحابی رسول نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان الذین تقوا اذا مسهم، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے، اور جب کوئی شیطان ان کو وسوسہ چیز ڈالتے ہیں فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی سیرت بصیرت، ان کی سوچ و فکر کو کھول دیتا ہے. یہ آیت کریمہ تلاوت کرنا ہی تھی محترم حاضرین کہ وہ بے ہوش ہو کر گرے. ہوش آیا، گھر تشریف لے گئے. والد نے دیکھا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضور میرے ساتھ ایسا ہوا. پھر بیٹا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم. پھر بے ہوش ہو، اور ایسے بے ہوش ہوئے، ایسے بے ہوش ہوئے، کبھی ہوش میں نہیں آئے.
اللہ رب العالمین سے جا مل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایسے متقی شخص کا انتقال ہوا اور تم نے مجھے خبر تک نہ دی کہ میں اس کے جنازے میں شامل ہوتا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی قبر پر تشریف لے گئے، نماز جنازہ ادا کی اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، لمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ اللہ رب العالمین متقی لوگوں کو ایک نہیں دو جنتیں دے گا۔ تو غیب سے آواز آئی اے عمر ان کو 2 جنتیں دے دی گئی۔ تقوی کا انجام، تقوی کا رزلٹ، تقوی کیا چیز ہے، اس واقعے میں بہت ساری باتیں نظر آتی ہیں محترم حاضرین، کہ یہ تقوی، اس طرح کا تقوی نوجوانوں میں ایک ہی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کو ایسی تربیت دی ہو۔ اگر یہ واقعہ آج کے دور میں ہو جائے اور کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر انتقال کر جائے تو لوگ ایسا کہنے لگیں گے ارے قرآن مت پڑھو ورنہ کہیں تمہاری جان نہ نکل جائے۔ آج ڈاکٹر یہ بات بول دیتا ہے کہ رات میں اگر نیند پوری نہیں ہوگی تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، نیند پوری کرو۔ ڈاکٹر کی بات مانی جاتی ہے، لیکن وہ رب کہہ رہا ہے، وہ ڈاکٹر کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں میں خود کہتے سنا ہوں کہ زیادہ قرآن مت پڑھا کرو، الٹا سیدھا پڑھ لو گے تو جن بھوت پڑ جائیں گے، اثرات کا تو پر اثر ہو جائے گا۔ اس واقعے میں جو چیزیں ہیں محترم حاضرین غور کرے کہ خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انتقال کی خبر نہیں دی گئی، ان کے آرام میں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، خلل پڑ جائے، اس لیے یعنی اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو ہم بڑے لوگوں کو خبر نہ دے تو بھی چلے گا، لیکن آج کے ٹائم میں اگر کسی بڑے آدمی کو اس کی اطلاع نہیں دی جائے تو برا مان جاتا، ہم کو نہیں بتایا، ہم کو نہیں بلایا۔ بہت ساری باتیں ان واقعات میں ہیں، اصل مقصود بیان کرنے کا ہے کہ اصل انسان کی، مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے تقویٰ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنگل سے جا رہے تھے، ایک بکری کے چرواہے کو آپ نے دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا، آپ نے اس کا امتحان لیا، اس کا ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی معلوم کیا ہوا کہ بڑے والدین ہو یا ذمہ دار ہو یا سمجھدار لوگ ہوں، وہ لوگوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے احباب کا، دوستوں کا اس طرح امتحان لیتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے اخلاق و اعمال کا علم ہو۔ خصوصاً ہمارے گھروں میں بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے سچ بولنے کی ٹریننگ دی جانی چاہیے اور جھوٹ اور چوری جیسے عمل سے بچانا چاہیے، اور اس پر ان کا امتحان بھی لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ تیری بکریوں کے ریوڑ میں جو ایک بچہ ہے وہ مجھے دے دے اور جو قیمت چاہتا ہے لے لے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا جو قیمت چاہتا ہے لے لے، تیرا مالک اگر پوچھے تو کہنا یہ ریوڑ میں بھیڑیا آیا تھا، بکری کا بچہ کھا لیا، اور جب تو بولے گا تو تیرا مالک تیری بات پہ یقین کرے گا اور کر لے گا۔ محترم حاضرین، اس چرواہے نے کیا کہا؟ ثم ان اللہ، اے عبداللہ ابن عمر، اگر آپ کی یہ بات درست ہے، اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میرے مالک کو اس بات کی خبر نہیں، ٹھیک ہے، کیا اللہ رب العالمین کو بھی اس کی خبر نہیں؟ اور اگر اللہ رب العالمین کو اس کی خبر نہیں تو مجھے بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ ثم ان اللہ، یہ جملہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اتنا اثر کر گیا، اتنا اثر کر گیا کہ آپ اس غلام کے مالک کے پاس گئے اور کہا اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ جتنی قیمت ہے بول۔ کہا یہ میرا بہت محنتی اور ایماندار غلام ہے، میں اسے ہرگز نہیں بیچوں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا میں تجھے اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ مہنگے غلاموں میں سے خریدا گیا غلام جسے عبداللہ ابن عمر نے خریدا،
صرف اس جملے پر ثم اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس غلام کو خریدا اور پھر وہ آپ کی غلامی میں آ گیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا آج سے تو میرا غلام، لیکن تو نے جو جملہ ادا کیا ثم اللہ، اس جملے کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. ایک جملے، ایک عمل کی وجہ سے اتنا مہنگا غلام آزاد کر دیا گیا محترم حاضرین، صرف تقوی کی وجہ سے. تاریخ میں ایک ہستی اور ملتی ہے، عبداللہ ابن مبارک، راوی حدیث ہیں، بہت بڑے امام ہیں. ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام مبارک. مبارک جو تھے وہ ایک کھیت میں ایک کسان، ایک مالک کے پاس مالی کی نوکری کیا کرتے تھے. اس کا کھیت سنبھالا کرتے تھے، اس کے جھاڑ سنبھالا کرتے تھے، اس کے پیڑ سنبھالا کرتے تھے. اس کا نام نوح آیا اور مبارک کو رحم اللہ علیہ کو کہا جاؤ میرے لیے تحصیل کے لیے کچھ پھل لاؤ. وہ گئے کھیت میں سے کچھ پھل توڑ کر لائے. انہوں نے اسے کھایا، کہا اے غلام، اے مالک، تو میرے پاس کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، تجھے آج تک اس بات کی نالج نہیں ہوئی، علم نہیں ہوا کہ یہ پھل میٹھا ہے یا کھٹا ہے؟ ایک بار نہیں، اس نے 4 یا 5 بار ان کو کھیت پہ بھیجا اور پھل توڑوایا، اور ہر بار جب پھل آیا تو وہ پھل کھٹا تھا. مالک کو غصہ آئے گا. مالک کے سامنے کچی پکی روٹی، کچا پچا سالن، کھٹا فروٹ وغیرہ رکھ دیا جائے گا، غصہ آئے گا. لیکن وہ مالک ہمارے جیسے نہیں تھے. وہ مالک امتحان اور ٹیسٹ لینے والے تھے. وہ پیرنٹس اور وہ بڑے اپنے بچوں کا، اپنے قریبیوں کا اس طرح امتحان لیا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک کے والدین مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے مالک، آپ نے مجھے جس کام کے لیے رکھا ہے میں وہ کام بخوبی کرتا ہوں. جھاڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کو پانی دیتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں. آپ نے مجھے اسے کھانے، اسے چکھنے کے لیے نہیں دیا کہ میں اسے چکھ کر دیکھوں کہ کون سا میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے، اور جو میٹھا ہے آپ کی خدمت میں دوں اور جو کھٹا ہے آپ کے پاس سے ہٹا دوں. نوح جو ان کا مالک تھا اپنی بیٹی کے پاس گیا، کہا بیٹی ایک رشتہ ہے، ایسا رشتہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے. معاملہ بیٹی یہ ہوا کہ میں نے اس کو پورا واقعہ سنا ہے، ابھی بات تفصیل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی. جب بیٹی نے پورا واقعہ سن لیا تو اس رشتے کو قبول کر لیا. کسی لینڈ لارڈ، کسی بزنس مین کے رشتے کو نہیں ڈھونڈا، کسی بڑے گورنمنٹ آفیسر، گورنمنٹ جاب والے کے رشتے کو قبول نہیں کیا. باپ نے صرف ایک نوجوان کے اس واقعے کو بیان کیا کہ دیکھو اس میں کتنی تقوی پرہیزگاری ہے، کیا بیٹی کو قبول کرتی ہے؟ بیٹی نے کہا ہاں. نوح نے اپنی بیٹی کی شادی مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی. اس شادی کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ پڑا. وہ اسلامی 1400 سال کی تاریخ میں بہت بڑا راوی حدیث بنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اگر ان کی سیرت بیان کی جائے محترم حاضرین، کہیں خطبات، کہیں دروس لگے تو تقوی کا یہ انجام ہے محترم، تقوی کا یہ رزلٹ ہے. تو استقبال رمضان میں اصل مقصد، اصل روح تقوی ہے. پورا رمضان چاند دکھنے سے لے کر چاند نکلنے تک عید کا ہر مسلمان کو ایک ہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لے، کسی بھی طرح وہ اللہ رب العالمین کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن جائے تاکہ وہ فلاح پائے. اور اسلاف متقی اور پرہیزگار بندوں سے محبت کیا کرتے تھے کیونکہ متقی اور پرہیزگار بندوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. تو استقبال رمضان میں جو پہلا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ تقوی. اب یہ تقوی کن چیزوں سے پیدا ہوگا محترم حاضرین؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو ماہ رمضان اصل میں ماہ قرآن ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کی رحمت کی ضیاباریاں کبھی کم نہیں ہوگی. قرآن وہ کتاب ہے
وہ چراغ ہے جس کا نور کبھی نہیں بجھے گا۔ قرآن وہ منہاج ہے کہ جس پر عمل کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن وہ عزت و شرف ہے کہ جس کا معاون اور مددگار کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ قرآن در حقیقت روح ہے، ہدایت کا نور ہے۔ جو شخص قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو شخص قرآن پر عمل نہیں کرتا، وہ زندہ نہیں، مردہ ہے، مردہ۔ وہ کتنی ہی بڑی باتیں کرتا ہو، کتنا ہی دنیا میں دوڑ دھوپ کرتا ہو، ہواؤں میں اڑتا ہو، سمندر میں تیرتا ہو، اصل میں وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ او من کان میتا فاحیینہ، وہ مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا، اسے ہدایت کا نور دیا، جسے لے کر وہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اس میں جکڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے سجائی نہیں دے رہا؟ اور اللہ رب العالمین کافروں کو ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے نزدیک ان کے اعمال بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ آپ آج اٹھا کے دیکھ لیجیے پوری دنیا کا مشرکین اور کافرین کا، کہ وہ اپنی اس دنیا کی مست مست زندگی میں کس نے مگن ہے؟ سمجھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کا اور ان پر فضل ہے، کرم ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ انسان قرآن کے بغیر ایسا ہے جیسے جسم ہوا اور پانی کے بغیر، اور کیوں نہ ہو ایسا جسم، ایسے احساس، ایسا نفس ہمیشہ بیمار، افلاس، غریبی، بھوکمری میں مبتلا رہتا ہے، رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو قرآن کو شفا کہا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یہ قرآن باعث شفا ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں۔ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے تو ان کے کانوں کا بہرا پن ہے، ان کے لیے تو ان کی آنکھوں کا اندھا پن ہے، اور ان کے لیے ایک ایسی آواز ہے جو بہت دور سے دی جا رہی ہے۔ تو ماہ رمضان، ماہ قرآن، محترم حاضرین، اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے۔ قرآن اور مسلمان، استقبال رمضان میں اس نقطے پہ بھی غور کیا جائے کہ قرآن اور مسلمان، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں محترم حاضرین، کہ آج ایک مسلمان کا تعلق رب کریم کی اس کتاب قرآن سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ وہ اس کی تلاوت، اس کے احکامات پر عمل کرنے میں بہت پیچھے رہ چکا ہے، اسے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ نافرمانی کے کاموں کو اس نے اپنا شیوا اور رویہ بنا لیا ہے، اور یہ کہنا بجائے غلط نہیں ہوگا کہ آج مسلمان میں پہلے والی امتوں کی بیماریاں آ گئی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَضُلُّونَ، کہ بعض لوگ ایسے ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب میں ایسی آرزوؤں کو ڈھونڈتے ہیں، جھوٹی جھوٹی آرزوؤں کو ڈھونڈتے ہیں کتاب میں، ایسے ان پڑھ لوگ ہیں، اور بس خام خیالی میں پڑے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں لیکن کائے میں پڑے ہیں؟ خام خیال۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترتیل سے کرتے ہیں، لیکن قرآن ان کے کان اور آنکھوں سے اوپر نہیں جاتے، ان میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی، نہ قرآن کا تدبر پیدا ہوتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر غور و فکر کرتے اور یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب نہیں ہوتی تو اس میں بہت زیادہ اختلافات۔ آج محترم حاضرین، ایک مسئلہ سر دست پوری امت مسلمہ کے لیے ایک زہر بنا ہوا، عقل پسندی کا مسئلہ۔ عقل پسندوں میں بعض مشرکین ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو صحابہ کے استاد ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اہل بدعت ہیں۔
آپ اگر ان کے حالات پر غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے قرآن میں غور و فکر تدبر نہیں کیا. اللہ رب العالمین کی کائنات کی نشانیوں، مخلوقات اور پیغامات کو نہیں سمجھا، بلکہ اپنی عقل، اپنا مفہوم بنا کر ایک معنی مفہوم پیدا کر لیا اور ایک منہج بنا لیا. آج امت مسلمہ کے لیے یہ سب سے بڑا سردرد بن گیا. اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. یہ قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، یہ منہج سلف کو سیکھنا، یہ 1400 سال پرانا مسئلہ ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے. صحابی رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آپ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، ہم قرآن سیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ ان کے بچوں کو سکھائیں گے، وہ ان کے بچوں کو سکھائیں گے، پھر یہ واقعہ کیسے ہوگا؟ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ راوی حدیث کہتا ہے، راوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تجھے مدینے کا بہت سمجھدار شخص سمجھتا تھا، تیری ماں تجھ پہ روئے کہ کیا تو یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس توریت، انجیل، زبور ہے لیکن وہ اس سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتے. آج کتاب و سنت ہمارے پاس ہے، کتاب و سنت مسلمان کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی وہ عقل پسندی، وہ صحابہ کی گستاخی، وہ اسلاف کی توہین، وہ منہج سلف سے محرومی کیوں اور کیوں کر ہو رہی ہے؟ اسی لیے ہو رہی ہے محترم حاضرین کہ قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کیا جا رہا ہے. قرآن میں منہج سلف کو جو بیان کیا گیا ہے اسلاف کے منہج کو نہیں سیکھا جا رہا. استقبال رمضان میں مسلمان قرآن اور اس کی تلاوت، یہ بڑا ہی خوشگوار موقع ہے محترم حاضرین. ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ پورا رمضان مبارک نصیب فرمائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسی نعمت دیا، روزے رکھنے جیسی اور رات میں قیام کرنے جیسی. دن میں روزہ رکھنا، رات میں قیام کرنا. ایک سوال آئے گا کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تراویح پڑھتے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ دن میں روزہ رکھتے اور دن میں ہی تراویح ہو جاتی. اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں رکھا کہ دن میں روزہ رکھو اور پھر رات میں قیام کرو؟ یہ قاعدہ ہے. ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، دن بھر آدمی روزہ رکھتا ہے، اتنی مشقت اٹھاتا ہے، پھر رات میں تراویح میں مشقت اٹھاتا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا دن میں ہی دونوں کام ہو جاتے. نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا قاعدہ بیان کیا، اِنَّا نَاشِيَةِ اللَّيْلِ ہِیَ أَشَدُّ، کہ رات کا اٹھنا، رات میں اٹھنا دل اور زبان کے لیے خوب میل کھاتا ہے، دل اور زبان کے لیے بہت خوب ہے. یعنی دعا اور قرأت میں زبان اس کو پکڑتی ہے، زبان اس پر ٹکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دن میں روزے کا اہتمام رکھا اور رات میں قیام اللیل کا اہتمام رکھا، جسے ہم تہجد کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ تہجد گزار ہوتے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تہجد چھوڑیے اہل فجر بھی نہیں. وہ دل جمی کے لیے، وہ اپنی زبان، اپنے دل کو ایک رکھنے کے لیے، اس کا میل ملاپ کرنے کے لیے رات کا قیام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رات کا قیام کرنے کا اسی لیے حکم دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیے سر معاشرے میں یہ تراویح کے مسئلے میں دیکھیے کہ آج اس قرآن میں غور و فکر تدبر کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت میں وہ احساس، وہ جذبہ، وہ خوف، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں رہا. جو قرآن کو خوش الحانی سے، خوش اخلاقی سے، اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. واضح صاف صریح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ جو خوش الحالی سے اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھی قرأت سے، اچھی تجوید سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اور اسی رمضان میں جس میں تقوی اختیار کرنا چاہیے، جس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی رمضان میں اس قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے. ختم قرآن کے نام پر 3 دن کا شبینہ، 1 دن کا شبینہ، 8 دن کا شبینہ، یا 20 دن 25 دن کی طرح. اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا کہ کیا قرآن کا حق ادا کیا جا رہا ہے. اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا کیا قرآن کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں محترم حاضرین، فجر میں رمضان کی پہلی ہی فجر ہم نے دیکھی ہے، اور رمضان کی پہلی ہی فجر میں باہر نکلتے کے ساتھ بچوں کی جو شرارتیں اور مستیاں دیکھی گئی ہے، یہ وہی اسلامی معاشرہ ہے جو رمضان آتے ہی اپنے مدارس بند کر دیتا ہے. بچوں پر رمضان میں پڑھائی کا بوجھ ہو جائے گا. اب یہ بچے جو فجر کے بعد مستی کرتے ہیں، بازاروں میں دھوم مچاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، لڑائی جھگڑے تک ہو جاتے ہیں، کیا یہ روزے میں مشقت نہیں ڈالتے؟ کیا یہ روزے میں تکلیف نہیں دیتے؟ لیکن وہ بچہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مستی کرے گا، اسے روزے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن رمضان کے بعد اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے، مدرسہ پڑھنے بیٹھ جائے گا، اسے روزہ لگ جائے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ معاشرہ ہو گیا آج مسلمانوں کا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو تقوی کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ 11 مہینے پورے اسی طرح گزار سکے. لیکن آج دیکھیے محترم حاضرین، یہ امت مسلمہ کا حال. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار ہے، کیونکہ تقوی ہی دنیا اور آخرت میں عزت اور شرف حاصل کروائے. اصل انسان کی طاقت، اصل مسلمان کی قوت اس کا تقوی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں، خود بھی متقی اور پرہیزگار بنے. لیکن یہ رمضان آ گیا ہے محترم حاضرین، اب تو رجگے ہوں گے. اب رجگے اللہ کے خوف سے نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ روزہ بھاری نہ پڑے. رات بھر جاگیں گے، سحری کر کے دن بھر سوئیں گے، آدھا دن اٹھنے کے بعد تاکہ روزہ معلوم نہ. جب یہ قرآن شفا ہے، جب اس قرآن میں علاج ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے اور اسے روزہ لگ جائے؟ ایک آدمی قرآن پر، ایک مسلمان قرآن پر محنت کرے، اسے روزہ معلوم پڑے. جو علاج ہے، جو بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو صرف جسم کے لیے نہیں روح کے لیے بھی علاج ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے، یہ مسلمانوں کی ذہنیت کی، مسلمانوں کی سوچ کہاں جا رہی ہے محترم حاضرین؟ تو ابھی سے اپنے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالے کہ جب رمضان آئے تو جو سال بھر تلاوت کی جاتی تھی اس سے زیادہ تلاوت کرو. یہ قرآن طاقت ہے، یہ قرآن انرجی ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن قوت ہے، یہ قرآن انسانیت کے لیے رحمت ہے. یہ کوئی مصیبت کا بوجھ نہیں ہے. ایک مسلمان کو اگر پتہ چل جائے یا قرآن پڑھ لے اس کی طبیعت خراب ہو جائے. آج ہی سے محنت کریے محترم حاضرین. استقبال رمضان میں سب سے پہلی اور اہم چیز اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف پیدا کیجیے. معاف کرنا، برا مت ماننا. ہم میں اتنا بھی خوف نہیں آیا کہ ہم رمضان کے اس پہلے جمعہ کو اس کے آداب کا خیال رکھیں. اس وقت مسجد میں داخل ہوتے کہ جب خطیب منبر پر بیٹھا نہیں. اتنا بھی خوف اللہ کا نہیں آیا، اتنی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ہم پریشان ہیں، ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہم بیماریوں میں مبتلا ہیں. یاد رکھیں، تقوی نہیں ہوگا آپ کی ساری زندگی ایسے ہی مسائل میں گزر جائے گی، کوئی علاج نہیں ہے. ان سارے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا علاج اللہ رب العالمین کا تقوی ہے. اور وہ تقوی قرآن سے تعلق جوڑنے سے آتا ہے. قرآن کو خوب پڑھیے، خوب ترتیل سے تلاوت کیجیے، خوب اس میں غور و تدبر کیجیے،
خوب اس کے احکاموں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین آپ کی ہر مصیبت پریشانی تکلیف کو دور کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین استقبال رمضان میں ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.